بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا امام حمام، امام تشنہ کام، امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام رضی اللہ عنہ وارضہ آپ کے عظمت و شان کے سلسلہ سے ایک اعتراض چند دن پہلے میرے سامنے آیا کہ وہ علمی کتابی دوست وہ کہنے لگا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا جو سنی کہتے ہیں نا، یہ شیعہ کہتے ہیں کہ ان کا سر کربلا میں نیزے پہ قرآن پڑھتا تھا، کہتا ہے یہ تو جھوٹی بات ہے، یہ تو لکھا ہی کہیں نہیں۔ آپ ذرا اس کی وہ سنیے آواز۔ ایک اہل تشیع عالم نے دوران تقریر کہا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک جسم سے جدا ہوا تو بھی آپ کٹے ہوئے سر سے قرآن مجید پڑھ رہے تھے، کیا ایسا ممکن ہے؟ بالکل جھوٹ کا ہے جی، کوئی ایسا ممکن نہیں ہے، اور نہ یہ اس طرح کی کوئی آبزرویشن اس حوالے سے دنیا کے اندر کروائی جائے گی، یہ بالکل جھوٹ بولا ہے۔ جیسا کہ آپ نے سنا، وہ کہتا ہے امام حسین پاک نے کوئی نہیں پڑھا قرآن نعوذ باللہ نیزے پہ، یہ تو جھوٹ گڑھ لیا انہوں نے، ان کی شان ہی نہیں ہے۔ ویسے وہ کہتا ہے میں تو بڑا نہیں اہل بیت کا ماننے، یہ ماننے والے ہیں آپ اہل بیت کے کہ اس نے سرے سے امام حسین کی شان کا انکار کر دیا، کہتا جی نہیں قرآن ہی نہیں پڑھا۔ یہ میرے ہاتھ میں تاریخ دمشق ہے، اس کی جلد نمبر 60 ہے، صفحہ نمبر 370 ہے۔ عمر بن منہال بن عمر روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں انا واللہ رأیت راس الحسین، میں نے اللہ کی قسم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو دیکھا، ہین حملا، جب ان کو نیزے پر سر مبارک کو لٹکایا گیا تھا، آپ کے میں نے سر کی زیارت کی، وبین یدی راس رجل یقرأ سورۃ الکہف، آپ کے سامنے ایک بندہ تھا، وہ سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا۔ جب اس نے یہ آیات بینات پڑھی، ہم حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ اصحاب کہف کا واقعہ کتنا عجیب ہے، اس وقت امام علی مقام کے سر مبارک سے یہ آواز آئی، اعجب من اصحاب الکہف قتلی وحملی، میرا نیزے پر چڑھ جانا اصحاب کہف سے قصے سے بھی زیادہ عجیب تر معاملہ ہے۔ یہ امام علی مقام کے سر اقدس سے آواز آئی، وہ کہتا ہے نہیں جی انہوں نے تو کلام ہی کوئی نہیں کیا، وہ بولے ہی نہیں، اور اسی بات کو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ خصائص الکبریٰ میں لکھتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ تاریخ دمشق، اس کی جلد نمبر 22 ہے، یہ دوسرا حوالہ، صفحہ نمبر 117 ہے۔ اس کے اندر حدثنا سلمۃ بن کہیل، سلمہ بن کہیل کہتے ہیں رأیت رأس الحسین ابن علی، میں نے امام علی مقام کے سر اقدس کو دیکھا جب ان کے سر اقدس کو نیزے پر لٹکایا گیا تھا، وَهُوَ یقول، امام علی مقام کے لبوں سے یہ قرآن کی تلاوت جاری تھی، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 امام علی مقام کے لبوں پر جاری تھی۔ امام حسین کربلائے معلیٰ سے لے کر دمشق تک آپ کے لب مبارک اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا رہا۔ اب کتابیں کہتی ہیں کہ مصطفیٰ کے شہزادے نیزوں پر بھی قرآن پڑھتے تھے، وہ علمی کتابیں کہتا کوئی نہیں، نبی کے بیٹوں نے کوئی قرآن نہیں پڑھا، نعوذ باللہ۔ اب اس کی سند کے بارے میں بھی ذرا وضاحت سن لیجیے، صفحہ نمبر 118۔ فضل بن جعفر کہتے ہیں میں نے ابو الحسن اسقلانی کو کہا انک سمعتہ من علی، کیا آپ نے یہ روایت، یہ پیچھے پوری اس کی سند بیان کی، اور آگے وہ جو جتنے راوی ہیں وہ کہتے ہیں میں نے پوچھا علی بن ہارون سے کہ آپ نے یہ روایت علی بن ہارون سے سنی ہے؟ انہوں نے کہا واللہ انی سمعتہ منہ، اللہ کی قسم میں نے یہ بات ان سے سنی ہے۔ اور پھر کہتے ہیں میں نے فضل بن جعفر کو کہا کہ آپ نے ابو الحسن اسقلانی سے یہ سنی ہے؟ تو وہ کہنے لگے واللہ انی سمعت، اللہ کی قسم میں نے سنی ہے۔ اور عبدالعزیز کہنے لگے میں نے آگے تمام کو کہا، تمام اور اسد کو کہا کیا تم دونوں نے یہ سنی ہے فضل بن جعفر سے؟ قالا واللہ اننا لسمعنا منہ، وہ دونوں کہنے لگے اللہ کی قسم ہم نے سنی ہے۔ اور ابو الحسن بن علی کہتے ہیں میں نے عبدالعزیز سے پوچھا کہ آپ نے تمام بن اور اسد سے سنی ہے؟ انہوں نے کہا جی انی سمعت منہما، اللہ کی قسم ہم نے سنی ہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں ہم نے عبدالعزیز سے پوچھا، انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم نے سنی ہے۔ جعفر سے حضرت امام اعمش سے پوچھا، منہال بن عمرو سے پوچھا، سارے اللہ کی قسمیں اٹھا کے کہتے ہیں کہ ہم نے یہ روایتیں سنی ہیں سنی ہیں سنی ہیں۔ اور روایت دیکھنے والا بندہ کہتا ہے اللہ کی قسم میں نے امام کے سر کو قرآن پڑھتے دیکھا ہے۔ لوگ اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں، وہ کہتا ہے نہیں نہیں امام حسین نے تو کربلا میں قرآن ہی نہیں پڑھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالی ہمیں اس فتنوں سے بچائے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا قرب قیامت لوگ ایسی ایسی باتیں کریں گے جو نہ تم نے سنی ہو، ما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، فرمایا تم نے بھی نہیں سنی ہوں گی، تمہارے آباء و اجداد نے بھی نہیں سنی ہوں گی، فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، فرمایا ان سے بچ کے رہنا، اپنے آپ کو اپنے ایمان کو ان سے بچا کے رکھنا، وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے، فتنوں میں ڈال دیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان فتنوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔